الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین محترم، آج ہم سارے لبیک تحفظ قرآن مارچ میں شریک ہوئے اور یورپ زدہ لوگ آج بھی گھر میں بیٹھ کر کہیں گے کہ یہ لوگ باہر مسلمان آئے مال روڈ پر، تو اس سے یورپ کو کیا فرق پڑا؟ میں نے کہا چلو اس سے یورپ کو فرق پڑا یا نہیں پڑا، تمہارے کان پر تو جو رنگی ہوگی کوئی، جس سے یورپ کو فرق پڑتا ہے وہ نسخہ بھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں صدر کو لے کے، وزیر اعظم کو لے کے، اپنی تمام کابینہ کو لے کے جہاز بھر کے پاکستان کی اکانومی بچانے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی آگے لگا کر دنیا میں جا کر ہر ایک کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہو۔ کوئی تمہیں دیتا ہے، کوئی تمہیں نہیں دیتا، کوئی اپنی شرائط بنواتا ہے۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہا جی ملک کی اکانومی خطرے میں ہے، ہم ملک کی معیشت بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ادھر آؤ، تم کہتے ہو پاکستان کے روڈوں پہ نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک بار باہر نکلو، قرآن کو دائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور ایٹم بم والے بکسے کو بائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور پوری کابینہ بھر کے سویڈن لے جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم قرآن کے تحفظ کے لیے آئے ہیں۔ ساری کائنات کی نعمتیں اگر تمہارے پاؤں میں نہ آ گئی تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا۔ تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن کا تحفظ کس طرح ہوگا۔ اور 10 لاکھ مسلمانوں نے شہادت اس لیے دی تھی کہ ہم وہ ملک بنانے جا رہے ہیں جس ملک کے ماتھے کا جھومر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ ہماری پارلیمنٹ کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ ہماری جوڈیشری اس کے جناب اوپر لکھا ہوا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، وہ ہمارے جناب پوری اسٹیبلشمنٹ ان کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اور اس قرآن کو جلایا گیا ملکوں، اس قرآن کو جلایا گیا ہے جس کے نام پر تمہیں ملک دیا گیا تھا۔ اندر بڑھ گئے ہو، بے شرم بڑھ گئے ہو، اور نکلو تو صحیح باہر۔ کوئی ایک بھی نہیں بولتا۔ میرے نال گل کرتے سن، میں پنجابی گل کر دے کہتے سن جی حافظ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف بنے، انہوں نے مبارکباد دیو۔ حافظ صاحب میں تواڈے نال گل کرن لگا، تواڈی مبارکباد میرے ال ادھارے جے لینی تے جاؤ، میں قرآن کی حفاظت واسطے تسی کہندے ہو میں ملک دا جغرافیائی سرحد دا محافظ ہاں، تے قرآن کی جغرافیائی سرحد دا کون محافظ ہے؟ نظریاتی سرحد دا اسی محافظ ہاں، تسی بھی حافظ ہو، اسی بھی حافظ بیٹھے ہاں، تواڈے کو قوت ہے، تسی انہاں نوں کیوں نہیں بلا کے کہندے اوے ذلیلو تواڈوں ساڈے قرآن نال کی مسئلہ؟ تسی نہیں پڑھتے، اسلام نہیں لیاندے، تسی ساڈے قرآن نوں کیوں جلاندے ہو؟ اس تو چنگا سانوں اگ لا دیو۔ اوے تساں ہتف بنا کے رکھیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ ہتف قرآن دا لفظ ہے، تے ہتف نو قرآن واسطے نہیں چلانا۔ اس واسطے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے حضرت عمر بن مادی کرب، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا جی عمر بن مادی کرب کی تلوار بڑی کاٹ کر دی، بڑی تیز چل دی۔ حضرت فاروق اعظم نے وہ تلوار منگا لی مدینے، ایک صحابی نو دے کے جنگ بھیجا، وہ واپس آئے، انہوں نے پوچھا تلوار کیسی چلی؟ انہوں نے کہا جی گزارے لائق ہے، اتنی تیز نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عمر بن مادی کرب نو خط لکھا کہ عمر بن مادی کرب تیری تلوار دی بڑی جناب کچھ مشہوری سنی سی، بڑی شہرت سنی سن، یہ تو کوئی نہیں اتنا کاٹ کر دی۔ حضرت عمر بن مادی کرب نے حضرت فاروق اعظم نو جواب خط لکھا، کیا عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال اپنا ہاتھ نہیں سی بھیجا؟ ہتف چلان واسطے بھی ہتف والے کا ہاتھ چاہیے، ابدالی چلان واسطے ابدالی والے کی غیرت چاہیے۔ تواڈے خلاف کوئی گل کرے تو شام تک سافٹ ویئر اپڈیٹ، قرآن چل گیا انہوں تو سافٹ ویئر کنے اپڈیٹ کرنا۔
اتنا تسی جناب بدماش ہو، اپنی باری آوے تو تسی کوئی نہیں دیکھتے، نہ مسیطاں دیکھتے ہو، اس کو لے کے تھلے تک۔ اور جناب ایک مسجد رحمت للعالمین جو آواز چل دی، آؤ مسلمانوں قرآن کی حفاظت واسطے چلیے۔ ایک زمان پارک میں جو آواز آندی، آؤ عمران خان کی حفاظت واسطے چلیے۔ اور قرآن کی حفاظت کرنے کرنی، تو تو کہنا میں امت مسلمہ کا لیڈر ہاں، زبان بھی نہیں کھلی قرآن واسطے، کدھر یورپ ناراض نہ ہو جائے۔ اقبال کہنا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، اس کو لے کے تھلے تک سارے مغرب سے پروردہ ہیں جی، جنہوں نے انگریزوں کے کتے نوائے نوائے ساڑے سے مسلط کرنا۔ اور یار گل سنو، گھر کے باہر کوئی غیرت والا ہوئے نا، کوئی دبدبے والا ہوئے، گھر کے باہر کوڑا نہیں سٹن دینا ہیں جی، ایٹم بم بھی کول ہوئے تے جناب ڈیڑھ ارب مسلمان مردے بھی ہون نال تے انہاں دا قرآن روڈ تے رکھ کے چلا دیتا جاوے۔ او جناب ملک جنہاں دے ملک تے چنگم سٹنا روڈ تے جرم ہے، اس انہاں روڈاں تے قرآن چلایا جائے۔ انہاں نوں پتہ کہ بھکاری تے ہیں، اسی قرآن چلاواں گے بعد چ ڈالر دے دیں گے، پھر چپ کر جان گے۔ انہاں تو بڑا بے غیرت کون ہے؟ انہاں نوں ڈالر دے دیں گے۔ فرانس نے گستاخی کیتی، انہاں دے خلاف تساں ساڈے تے گولیاں چلائیاں، پھر وہ امداد لے کے آئے، تسی بے شرم بن کے امداد رکھ لئی۔ جے غیرت ہوندی تے تسی کہندے ہو اسی مر تو سکتے ہاں، بھوکے تے رہ سکتے ہاں، بچے تو قربان کر سکتے ہاں، لیکن تواڈے مال تے ٹھکدے بھی نہیں ہاں۔ لیکن کی کریے، اے سانو رنگیلے ٹنگرے۔ اقبال کہندا گورنر عبدالصمد ہے، گورنر عبدالصمد لاہور دا گزریا، اس دی بیٹی وہ قرآن تے تلوار کٹھا رکھ کے پڑھدی سی۔ آج جناب جڑے سارے خالی قرآن چاہی پھر دین، اے قرآن دا اصول ہے۔ اس دی والدہ نے اس نے پوچھا کہ قرآن تے تلوار اکٹھا رکھ کے کیوں پڑھدی؟ انہوں نے کہا ای تو قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن۔ انہوں نے کہا قرآن اس واسطے کہ تلوار نو ظلم تے چلن دے، تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کرے۔ حافظ صاحب تہاڈی مبارکباد میرے کو ادھار ہے، بلکہ اس قوم کو اس امت کو ادھار ہے۔ یہ مبارکباد اور اس قوت کے نشے نال اس طاقت کی سیٹ سے جڑا آئے گا، کوئی سلام کرے گا، اسی کا اس کو سلام کرے گا۔ جناب حافظ قرآن بھی ہوئے، نال محافظ قرآن بھی ہوئے۔ اور سادہ تو بڑا سادہ جا اصول دوستی، بڑا سادہ جا، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی۔ کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اور کوئی جا رہے ہونے جناب اپنی سیاست بچانا سے، اور جناب بے شرم تھے گنتی پوری کرنا سے صبح تو شام نوٹا دے بورڈ اور جناب ضمیر خریدے جا رہے ہیں۔ انہاں بے ضمیرہ کو تعلق توقع کہ وہ قرآن کی حفاظت کریں گے، انہاں بے ضمیرہ کو توقع کہ وہ اسلام کی حفاظت کریں گے۔ وہ اسلام دا تان آ لین کسی مسلمان وقتے، ہاں جی وہ اسلام دا تان آ لین جی آج یہ کہہ دیں جناب ساڈے اسلام نہ کوئی تعلق نہیں، تو انہوں نے تو پہلے ہی تعلق کوئی نہیں، انہوں نے پہلے اسراؤ سے بیٹھے، وہ تو یورپ۔ اقبال کہنا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں ان سے بھلا واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں۔ نہ انہوں نے اسلام دا پتا، نہ انہوں نے پاکستان دا پتا۔ کشمیر اے دے چکے ہیں، دو ٹوٹے پاکستان دے کرا چکے ہیں، پاکستان دی معیشت نو او جڑی امت ہے جی روزے آمن تے 2.5% زکات دے ہیں جی، پھر فطرانہ دے، پھر عید آوے تے قربانی دے، پھر جس کا دستک ہوے، اشارہ ہوے، گھر ہوے، جناب سیلاب ہون، زلزلے ہون، اگ ہوے، آفت ہوے، بلا ہوے، او قوم جناب عطیہ کرے سارا کچھ۔ اس قوم نو بین الاقوامی دروازے تے، کدی IMF کے دروازے تے، کدی جناب سامراج کے دروازے تے، کدی جناب عالمی بینک کے دروازے تے بھکاری بنا دیتا۔ اور بھکاری انہوں نے بنایا، قوم بھکاری نہیں، قوم کی ترجمانی آج بھی ہے۔ دکھاؤ نا کیمرے، انہوں نے دکھاؤ کہ تسی قرآن چلا دو، دیکھو لکھا سینے میں قرآن لے کے آئے بیٹھے، اور یہ آخر آئے کہ اسی حافظ دیا تے محافظ دیا۔ صاحب ظاہر ہے جنہوں دیکھ کے بھی، جنہوں دیکھ کے بھی جناب اوتھے اقوام متحدہ دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہ آوے، انہاں قرآن دی گل کتوں کرنی؟ انہوں نے قرآن نہ تعلق کی ہوئے، انہوں نے کی درد ہوئے کہ جناب انہوں نے دے وے کہ اپنے کیس مکاؤ، اپنی جناب ڈنگ ٹپاؤ، اپنا بھرا واپس باہر لیاؤ اور ناہل لیاؤ واپس، اور جناب باقی اپنا خاندان بچاؤ، ٹبر بچاؤ، سارا کچھ۔ ایک وہ کہنا مینوں وزارت عظمیٰ دے دیو تو میری تہاڈی صلح، اور قرآن دی کنے گل کرنی، اسلام دی کنے گل کرنی؟ یہ تو
خود سالمہ نے سورہ انفال سے سورہ توبہ خود قرآن دے نصاب کے تھے پاکستان دے کڈی انہاں نوں پتہ کی قرآن ہوے قرآن تون حضرت اکرمہ جنگ یرموک کے چوکھا ویلا بن کے آ گیا آپ ساری رات قرآن پڑھتے سن کہندے سن ھذا کتاب رب العالمین ھذا کلام رب العالمین جدوں قرآن سے چوکھا ویلا بنایا تے گھوڑے تو تھلے اتر آئے تے جناب چھال مار کے کیا آج واپس نہیں جانا موت سے بیعت کروا تھے آج قرآن کی حفاظت کی باری ہاں جی قرآن دے حافظ جا کے جنگ یمامت حضور دی ختم نبوت دے اوتے پہرا دیندے رہن آج بھی حافظ عدیل اور حافظ شہباز اور حافظ شاروف جیسے انہیں قرآن دی حضور دی ناموس سے حفاظت کی تھی اور اے یاد رکھو کفر نو اے چیک کردہ کفر کہنا کتنی غیرت باقی ہے کتنی غیرت باقی کوئی بولیا اور کدی نہیں بولن گے انہوں صرف اپنے اقتدار نال پیار ہے یہ کہنے مولوی صاحب جنگ لا کے رکھ دئیے میں کہ تانوں ادو شرم نہیں آتی جدو ماواں دے پتر گھروں چک کے لے جاندے ہو صرف ایک ٹویٹ کرن تے قرآن دے جنرل تے جنگ نہیں لگ سکتی کیوں نہیں لگ سکتی قرآن دے جنرل تے جناب گل تگڑی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ تہاڈی ذات دا مسئلہ یہ دو فیچے نو مسئلہ آ گیا یہ دو جناب وزیر دے خلاف گل ہو گئی یہ جناب وزیر اعظم دے خلاف گل ہو گئی میں کہ امام الانبیاء دے خلاف گل ہوئی ادو تسی کتے مرے رہے ہو قرآن روڈ تے رکھ کے چلا دیتا گیا ادو تسی کتے مرے رہے ہو زبان نو چنبش بھی نہیں آئی یہ سب گونگے شیطان اے تادر ہے ساڈے اوتے مسلط کیتے گئے تسی تگڑے ہو اقبال کہندا معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز اور خوابے کرا خیز اقبال کہندا چھڈ انہاں کفن چوراں کو تینوں امید ہے اے تیرے حرم دی حفاظت کرن گے خود کھڑا ہو اور اپنے نبی دی عزت تے بھی پیرا دے قرآن دی عزت تے بھی پیرا دے ہماری مجبوری ہے ہم میڈیا پر نہیں چلا سکتے میں کہ تم یہ چلاؤ گے کہ ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ڈالر دے دیں یہ تو چلا سکتے ہو نا اس بے شرم کے وہ آپ بیان چلائیں گے ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے آپ نے قرآن چلایا چلو ہمیں تھوڑا سا ڈالر دے دو اب بچنا انہیں بھی نہیں ہے انہیں گن کے اللہم سے مادتا وقت ہم بادتا لا تبکی مینو ماہتا اے ولی کامل دی زبان تو نکلیا اور اے اور ترانے دیا جوزے جس ترانے نو حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنیم تے پڑھیا کہ یا اللہ نہ سارے نو گننا ہے تے کسے نو نہ چھڈی کلے کلے کر کے حساب نہیں ہو رہا کہ نہیں حساب سارے کو اج پڑھیا دا حساب باقی ہے اور گل کیڑی ہوئی جب ٹر جاوے سیٹ تو پیچھے یوں یوں کرنی سارے جناب آتے وہ جی انہوں نے ایسے کیا رجیم چینج کی مداخلت ہوئی میں کہا مداخلت ہوئی کہ نہیں ہوئی قرآن چل گیا اور مردودوں قرآن چل گیا یہ تو ہوئی کہ نہیں ہوئی سانو نہیں پتا جب تو پتا تو ہوئی اور ہوئی نہیں ہے تو قرآن چل گیا روڈ پہ ادو سانو نظر نہیں آ رہا ایک خط لے کے ایک شیطان جناب پورے پاکستان شیطانیاں کرتا رہا قوم بھی آؤ جی آؤ سچا یہ سارے مردود ہیں جنہوں نے قرآن کا درد نہیں ہونا تو بڑا کول بغیرت ہے جنہوں نے قرآن کا درد نہیں جنہوں نے جناب اسلام کا درد نہیں جنہوں نے حضور کی عزت کا پتہ نہیں اور تکلیف ہو جائے گی کہ آپ نے ہمارے بارے بڑی سخت بات کر دی تھی میں کیا سی دسنا چاہتے ہیں ہوتے تو لے کے نہیں ہوتے اس کے ہوئے جنا ساؤں گل کریں پچھوں سارے گلا کرتے پہن وہ جناب بیلجیم بھاگ گیا میں کہا ہوں کی کر دیں اقبال کہندا ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے وفادات اور دوسری کہتے جناب آپ ایجنسیوں سے ملے ہوئے ہیں میں کہا ایسی اس سے منع والے وہ سانو دس کیا ہو اگر قوت فرعون کی سرپردہ مرید ہو اگر قوت فرعون کی سرپردہ مرید قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی ہیں جی سویرے ایسے بھی ہوئے شامی جا کے جناب سجدہ ریز ہوئے اور معافی دے دیو اے جناب گل ہوئے جب سیٹ ہوئے اگلے نو جا کے دسیا جائے بھائی تہاڈی ذمہ داری ہے پڑھدی اسی انہاں دی اولاداں وچوں جنہاں دے قدموں تے لکھا ہویا کہ یہ مٹی بڑی قیمتی ہے خزینوں بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے اتنی
گل ہے کہ انہاں قرآن دی کوئی گل نہیں کرنی، انہاں اسلام دی کوئی گل نہیں کرنی، اتنے اٹھتے گھوڑے بھی غرق ہو جان، انہاں ملک دی گل کوئی نہیں کرنی، انہاں اپنے پیارے پیار رکھے ہوئے ملک اکانومی طور سے جس دن کلیپ ہویا لاؤ میرے کو خالی کولے کاغذ سے لکھا لو، یہ سارے نس جان گے، تسی تے میں اتنے رہ جانا۔ اس ملک سے وارث بھی اسیاں، ہاں اس ملک سے ساڈے اتنے مسلط کیتے گئے جنہاں گھوڑی پال مربے لے، جنہاں جناب جائیداداں نہیں انگریزاں کولوں، جنہاں انہوں نے کتے نوائے انہوں نے ساڈے اتنے آ کے مسلط کیتا گیا، جنہاں دے بچے باہر پڑھن، جنہاں دے اکاؤنٹ بینک باہر ہون، جنہاں دے علاج باہر ہون، اور جناب وہ کدی کہہ سکتے ہیں سویڈن نو کہ قرآن دی کیوں اتنی بے حرمتی کی تھی، انہوں دے بچے کٹ دین باہر، انہوں دی جائیداداں باہر کر دینی، انہوں دے جناب باہروں منجنا واپس کے تسی نہیں قرآن دی گل کر دو، تانوں تک پناہ ہی دا دتی گئی، تہاڈا تے جینا مرنا میرا اتنے وے، ساڈے وڈیاں دیاں قبراں اتنے ون، انہاں دے وڈیاں دا کی ہے، یہ تو جناب بعد چ پیک کر کے اور ٹی سی ایس کر دیں، کی کہتے ہیں پارسل کر دیں، انہوں نے کی لگے اس نال ایک جناب مہذب رشتے اور ایک تحفظ، یہ تو تہاڈا میرا نا قرآن دے نال تہاڈا میرا تعلق ہے، انہاں دے تو ماں پیو مر جانے پارسل کر دیں، انہاں نوں قرآن نہ کی لگے، آؤ حضور دے دین دی طرف آؤ اور امت مسلمہ ساری انہاں بدماشاں کو جان چھڑاؤ، اے جناب منڈیاں دے تاجراں کو جان چھڑاؤ، اے دلالاں کو قومی دلالاں کو جان چھڑاؤ تے حضور دے دین نو تخت تے لیاؤ، تے اگر ایک باری کس کے گل کرنی یورپ نہ ایک باری صرف ایک باری کو یورپ نہ کس کے گل کرنی ضرورت ہی نہیں ہو حضور دے غلاماں دے بارے دوبارہ دل دکھان دا سوچے، انہوں نے کہنا تھی سارا کچھ انہوں نے لکھا یہ ہتھیار امن کے لیے ہے، ہم نے یہ لکھ دینا یہ ہتھیار رسول اللہ کے لیے، یہ ہتھیار قرآن کے لیے، یہ ہتھیار اسلام کے لیے، بس اتنا جو فرق ہے انہاں امن اور امن نہیں قرآن کہنا وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، انہاں دے ذریعے اپنے دشمنوں کو ڈراؤ، اللہ دے دشمنوں کو ڈراؤ تے اپنے دشمنوں کو ڈراؤ، یہ کہتے ہیں ہم نے امن کے لیے، امن دا پھر یہی کچھ ہو سکتا وہ اس کے بدلے ڈالر دیندے رہن گے، آؤ حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ، حافظ صاحب تہاڈی مبارکباد ساڈے ذمہ ادھار ہے، اج حضور قرآن دی عزت تے گل کرو سویرے سارے مبارکباد تانوں گھر دین آواں گے، ذمہ داری سب نو زیادہ بڑھتی کہ تسا قرآن پڑھیا الحمدللہ کے والناس تک تانوں قرآن دیکھ کے زبر کا بھی پتا زیر کا بھی پتا اور تانوں پتا قرآن کی کہنا مسلمانوں دے بارے اتنا کی کہنا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، دیکھو تہاڈے تو پہلے بھی نہ ہوتے تھے سن اور چلے گئے اور تسا بھی چلے جانا اسا بھی چلے جانا، اگر نہ زندہ رکھنا نے تو قرآن کی حفاظت ہوتے گل کرو اور تگڑی گل کرو یورپ نال، انہوں نے کہا کہ جہو جہاں ماڑے نہیں ہیں قرآن نہیں پڑھتے خطا کار ہاں لیکن قرآن کی ناموس ہوتے گل نہیں آن دیں گے، بس اتنی تھوڑے نال مطالبہ، باقی انہوں نے سیاسی جڑے نال انہوں کی کی گل ہے انہوں نے تو تھوڑا جہا پیر مار رہا باہر نہ جانا، تھوڑا جہا پیر مارو گے زمان پارک بند ہو جان گے، تو گل کرو اگے بچ کے قرآن دے واسطے گل کرو، اللہ دے واسطے گل کرو، اللہ تعالیٰ اس قوم نو بھی اس ملک نو بھی معاشی کراسس تو نکال دے گا، یاد رکھنا رب کہندا جڑا میرے حق میرے رستے تے چلے ہدایت دے رستے تے چلے پھر میں آسمان نو بھی حکم دینا کہ اپنے دروازے کھول دے، زمین نو حکم دینا کہ اپنے خزانے اگل دے، باقی سود چلاندیاں تے سارے معاملات کرنیاں نہ ملک رہنا نہ تہاڈیاں وردیاں رہنیاں نہ ساڈیاں پگڑیاں رہنیاں، جے سارا کچھ سلامت رکھنا چاہتے ہو تو آؤ حضور دے دین نال اج لگ جاؤ، قرآن کی حفاظت کی اج گل کرو، اور قرآن تو قرآن ہے جنہوں صحابہ نے پڑھ کے دو کیسر و کسر میں لٹا کے رکھ دیتا، ہاں قرآن بڑی ہے اس طرح، ارے یاد رکھنا قرآن سے ہی فیصلہ جے، باقی دا ان فیصلہ تھوڑے کو نہیں ہونا، قرآن کھول کے پڑھ لینا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت کثیرہ، قرآن کہتا تجھے ہاں جناب قرآن کہتا تھی تھوڑے ہو گے جناب ایک ہو گیا سی تو 10 اتنے غلبہ دے دیں گے، اور 10 اتنے غلبہ اس طرح ہی آ سکتا ہے، اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، ہاں انہاں بدماشاں نے تو پھر قرآن دی جناب توہین کرا کے بعد انہاں کو ڈالر لے لینے، انہوں نے پتا کہ بے غیرت ہیں، اگر انہوں نے پتا ہوئے نا کہ غیرت مند ہیں، کوئی ایک بھی غیرت مند ہے تو کبھی بھی اس طرح گل نہ کرن، قرآن کو اس طرح نہ جلان، اللہ تعالیٰ سانو کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا غیرت مند حکمران نصیب فرمائے، کوئی محمود غزنوی جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے، کوئی جناب طارق بن زیاد جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے، کوئی ٹیپو سلطان جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ساڑی نہ بے زمینہ کو جان چھڑائے، اللہ تعالیٰ ساڑی سیاسی عسکری اور جناب مذہبی قیادت رو امریکہ نہ
آٹو اور چینل کی غلامی تو نکال کے اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے.